اچھا پھر ایک اور بات بھی یہاں سمجھیں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو رمضان شریف میں 2 4 5 10 پارے ایک دن میں پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک سمپل آدمی سادہ جو ہے، کیا وہ 10 پارے روزانہ پڑھے تو قرآن پاک 10 پارے پڑھ کے سمجھ سکتا ہے؟ 10 کیا وہ 5 بھی نہیں سمجھ سکتا؟ 5 کیا وہ 1 پارا بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا؟ تو کیا اس کو 1 پارا بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ اللہ کے بندو، ایک ہے پڑھ کے سمجھنا اور ایک ہے اس کو بطور قرات اور بطور تلاوت کے ذکر کے ثواب کے لیے پڑھنا۔ اسلاف سے جو عمل ثابت ہے اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بطور قرات کے، تلاوت کے، ذکر کے ثواب کے طور پر پڑھتے تھے، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک حرف بھی جو پڑھا جاتا ہے اس پر جو سینکڑوں کی تعداد میں اس کو حسنات اور نیکیاں ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں امید ہے۔ اس لیے رمضان شریف کے مبارک 7 لمحات میں وہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے ایک طرف ذکر ہے اور ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے، وہ کثرت تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اور امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 8 صفحہ 221 پہ لکھتے ہیں، والمراد نفی الفہم لا نفی الثواب، کی جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس نے نہیں سمجھا، تو اس میں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، اس کو عبادت کا مرتبہ درجہ ملے گا، لیکن 3 دن سے پڑھا پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تو کئی ایسے بندے ہیں کہ مہینے میں بھی پڑھ لے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ اشخاص اور ان کے احوال کے مطابق حکم ہے، یہ جو نا وہ ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور یہ جن اسلاف کے میں نے حوالے دیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ایکسپرٹ اور بڑے بڑے ماہرین تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بالخصوص قرآن پاک کے ساتھ محبت جو ہے وہ کتب حدیث اور سیرت اور فضائل کی کتابوں میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب یہ جو 1886 نمبر حدیث کا اس نے مانوی تعریف کر کے یہ مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کے 10 پارے پڑھے جا سکیں، یہ بالکل اس کی مانوی تعریف ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں یا تو جھوٹی حدیثیں، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 15 16 17 تقریباً ایک ہی مضمون کی مقدمہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے جھوٹے اور کذاب دجال لوگ آئیں گے، یاتونکم الاحادیث، وہ تمہارے سامنے احادیث بیان کریں گے، وہ احادیث جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی۔ تم ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ ظاہر ہے وہ حدیثیں بیان کرنے والے یا تو جھوٹی اپنی طرف سے جعلی بنا کے حدیث بیان کریں گے، یا احادیث تو ہوں گی لیکن اس میں بریکٹیں لگا کے، اس میں معنی تحریف کر کے، اس کا ترجمہ بدل کے، اس کا مفہوم بدل کے پیش کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی کام یہ کرتا ہے کہ بالکل یہ دیکھنا اس حدیث کا مفہوم ہی نہیں بنتا، یہ جو یہ مفہوم نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور یہ جو نعرہ لگاتا ہے نا، یہ پھر یہ نعرہ لگائے کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کا خدا اور صحابہ کا خدا اور ہے، تابعین کا خدا اور ہے، صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہ کرے، صرف فضائل سنت یا فضائل اعمال یا تذکرۃ الاولیاء کی بات نہ کرے۔ یہی باتیں جو ہیں وہ معتبر اور مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔